وہ ساتوں صفات ایسی تھی جو وجودی صفات تھی، مثبت صفات تھی۔ پہلے اللہ کے بندوں کی ان صفات کا تذکرہ تھا جو وہ کام کرتے تھے، اب آگے ان صفات کا تذکرہ ہے جو وہ کام نہیں کرتے۔ نہ کرنے کا کام جو پہلا ہے اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کی 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب مانتے ہیں۔ مجوسیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں 2 خدا ہیں، اللہ 2 ہیں۔ ایک اللہ وہ ہے جو اچھے کام پیدا کرتا ہے، نیکیاں پیدا کرتا ہے، اور ایک اللہ وہ ہے جو نعوذ باللہ برے کام پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک وہ اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے، یہ اچھا کام ہے۔ ایک اللہ وہ ہے جو مارتا ہے، یہ برا کام ہے۔ ایک اللہ وہ ہے جو ہمیں خوشیاں دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، وہ نعوذ باللہ الگ اللہ ہے۔ اور جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور جو ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، جو ہمیں غم دیتا ہے، وہ اور اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بنیاد پہ علماء نے کہا کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک فی ذات، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وہ میں نے عرض کیا مجوسی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کافر بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ اب کرسچنوں سے جا کر پوچھ لیں، یہودیوں سے جا کر پوچھ لیں کہ آپ یہاں آپ کا خدا کون ہے، وہ یہ کہے گا وہ رب ہے، اللہ ہے۔ جس کو تم خدا مانتے ہو ہم بھی اسی کو خدا مانتے ہیں، جس کو تم اللہ کہتے ہو وہ ہمارا بھی خدا ہے۔ اب دوسری قسم شرک فی صفات، ایسے لوگ بہت سارے ہیں۔ شرک فی ذات کرے وہ بھی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، شرک فی صفات کرے وہ بھی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، شرک فی العبادات کرے تو وہ بھی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ شرک فی صفات، اور وہ کیا ہے؟ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات میں اس چیز کو ماننا، یہ شرک فی صفات ہے۔ اور تیسری چیز شرک فی العبادات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے کہ نماز اللہ کی ذات کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، نہ کسی بندے کو سجدہ کرنا ہے، نہ کسی بندے کے آگے جھکنا ہے، رکوع کرنا ہے۔ ہم رکوع کریں گے تو اللہ کے دربار میں کریں گے، اللہ کے آگے کریں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں گے۔ اگر ہم سجدہ کریں گے تو اللہ کے دربار میں ہم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنی بے مائگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو محتاج بندے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے تیری ہی وجہ سے ہے۔ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں رکوع اور سجود کے اندر۔ اب رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کے آگے کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، یہ مسلمان بھی ایسے کچھ عادات اور اطوار سے ناواقفیت میں وہ کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب جھکنے والی شکل، اس لیے امت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی یہ پرانے امتوں میں ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ انسان جب سجدہ تعظیمی کسی کے آگے، یعنی کہ آپ کا والد آ گئے، آپ کے استاد آ گئے، آپ کے کوئی بزرگ آ گئے، کوئی شیخ آ گئے، کوئی اللہ والے آ گئے، آپ ان کے سامنے اگر سجدہ کریں گے تو آپ کا یہ عقیدہ ختم نہیں ہوگا کہ میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں جیسے اللہ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس کا بھی وہی سجدہ ہے۔ نہیں، آپ یہاں اس کا احترام ملحوظ خاطر ہوگا، لیکن امت کے لیے یہ چیز منع ہے کہ یہ کام بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ کہیں شبہ نہ پڑ جائے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو رب ذوالجلال کے دربار میں کیا جاتا ہے۔ تو کسی استاد کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے، اپنے کسی بزرگ محترم مرشد کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ یہ سجدہ عبادت نہیں، وہ تو ہے ہی حرام، وہ تو ہے ہی شرک، لیکن سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، جھکنا۔ اور اسی طرح اس قدر جھکنا کہ وہ کھڑے ہونے کی کیفیت سے نیچے آ جائے۔ یہ بعض دیہاتوں میں یہ ملنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ جھک کر ملتے ہیں۔ جھکنا اچھی بات ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، لیکن اس قدر جھک جائیں کہ اس کے کھڑے ہونے والی شکل ختم ہو جائے، بالکل نیچے آ جائے، یہ حرام ہے۔ کیونکہ جب آپ رکوع کی حالت میں آئیں گے تو یوں سمجھیں کہ آپ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اگرچہ آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہے، آپ کی نیت بھی نہیں ہے، آپ کو استاد آ گیا، آپ نے جھک کے سلام کیا۔ سر جھکانا اور پورے جسم کو نیچے انڈیل دینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو جب آپ پورا جسم ڈلوان کی طرف لے جائیں گے تو آپ کے کھڑے ہونے والی شکل ختم ہو جائے گی۔ تو اس قدر جھکنا بھی
शरीयत मोहम्मदी के अंदर नाजायज और हराम है। सजदा भी हराम, सजदा ताजीमी भी हराम, बहुत ज्यादा झुकना भी हराम। ये झुकना वर्कऊ मार राकिईन, ये सिर्फ अल्लाह ने अपने आगे रुकू और अपने आगे सजदा करने का हमें हुक्म दिया है। रुकू भी किसी और के सामने नहीं कर सकते। इसी तरह आजकल कुछ जाहिल किस्म के लोग लाइल्मी के अंदर अल्लाह वालों के पास जाते हैं, खानकाहों में जाते हैं, और जाना भी चाहिए। अल्लाह वालों की ज़ियारत करनी चाहिए, उनके मज़ारात अक़दस पे जाना चाहिए, उनके कब्र के भी अनवारात हैं। उलमा फरमाते हैं कि जो नेक आदमी होता है, जब वो किसी कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाता है तो कुर्ब व जवार में 40 गज तक या 40 कब्रों तक उसके असरात होते हैं और उन तमाम के गुनाहों में तखफीफ कर दी जाती है। यानी कि साहिब कब्र की इतनी बरकत है, हालांकि वो मुर्दा होता है, उसकी आमाल वहां भी उसको फायदा पहुंचाते हैं। तो नेक लोगों की कब्रों पे जाना अच्छी बात है, अल्लाह वालों की कब्रों पे जाना अच्छी बात है और जाना भी चाहिए। इससे इंसान को अनवारात मिलते हैं, लेकिन वहां कब्रों की इबादत नहीं करनी चाहिए, वहां अभी इबादत अल्लाह ताला की करनी चाहिए। साहिब कब्र पे जाकर निस्बतें लें, लेकिन उनके आगे झुक जाना और उनकी कब्रों को इस अंदाज में चूमना कि आपके खड़े होने की कैफियत बदल जाए, यह हराम है। उनकी कब्रों के आगे सजदा ताज़ीमी करना अदब के, यह हराम है। कुछ लोग जाते हैं मज़ारात पे, मज़ारत का जो कमरा है उस कमरे की दहलीज पे अपना जब कदम रखते हैं तो वो चूम लेते हैं, सजदा करते हैं। हमारे एक वजीर आजम गए थे एक दरबार पे, तो उसने भी ऐसा काम किया था। ये हराम है, ये सजदा ताज़ीमी है और हराम है, इसका कोई इसकी गुंजाइश है ही नहीं शरीयत के अंदर। तो नेक लोग बनने के लिए सबसे पहली सिफत यह होगी कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, कि वो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेंगे। अगर सर झुकाना है तो जिसने सर पैदा किया उसी के आगे झुको। अगर अपने आप को ताजीम में ढालना है तो इस कदर ताजीम उस जात की करो जिसने आपको इस ताजीम के लायक और काबिल बनाया। शिरक नहीं करेंगे, शिरक फिल जात भी नहीं करेंगे, शिरक फिल सिफात भी नहीं करेंगे, शिरक फिल इबादत भी नहीं करेंगे, तो वो अल्लाह के नेक बंदे और उनका शुमार इबादुर रहमान के अंदर हो जाएगा। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा ज़ाहिर हमारा बातिन अपने परवरदिगार के आगे, अपने रब के आगे, अपने दरबार के आगे अल्लाह ताला हमें झुकने की तौफीक नसीब फरमाए। हर किस्म की बिदअत से, हर किस्म के शिर्क से, हर किस्म की खराफात से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।